السلام علیکم پیارے دوستو، 12,000 یہودی بندر بن گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے۔ ان کا کاروبار تھا کہ یہ سمندر سے مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس طرح سے امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کی آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں سمندر میں آیا کرتیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی، تو یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر سنیچر کے دن ہی مچھلیاں سمندر میں کیوں آتی ہیں اور باقی کے دنوں میں مچھلیاں سمندر میں کیوں نہیں آتی؟ اس طرح سے ہم مچھلیوں کا شکار کیسے کریں گے؟ اس وجہ سے یہ لوگ بہت پریشان تھے۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالی اور حوض میں قید ہو گئی تو یہی ان کا شکار کرنا ہو گیا، تو سنیچر کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام قرار کر دیا تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں میں کافی بحثیں ہوئیں اور ان کے 3 گروہ بن گئے۔ پہلا، کچھ ایسے لوگ جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہیں اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہیں۔ دوسرے، کچھ ایسے لوگ جو اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہیں، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ تیسرے، وہ لوگ جو سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیت مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہہ دیا، اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آنے جانے کے لیے ایک الگ سے دروازہ بنا لیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی تو داؤد علیہ السلام غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر ایسا ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا، تو ان کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ سب بندر کی صورت میں مکث ہو گئے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑے کو سونگھتے اور جارو قطار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہیں اور اس درمیان میں یہ کچھ بھی نہ کھا پی سکیں، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاک سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس طرح کیا ہے،
ترجمہ کنزُل ایمان۔ اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں کے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ دوستو یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عارفہ میں بھی فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کو انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے، اور پسند آئی ہے یہ ویڈیو تو اس کو ایک لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔